بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہم اس سے قبل اپنی 3 ویڈیوز میں صوم کے معانی، رمضان کی فرضیت کہ پہلی قوموں پہ بھی روزے فرض تھے، اور پھر اس لفظ صائم کا تناظر، یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس روزے کا مقصد اسے آپ کے سامنے رکھیں گے جو اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون کہہ کے ارشاد فرمایا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ یہ تقوی عربی زبان کا لفظ اور اس کا مادہ وقایا، ڈرنا، بچنا، یہ اس کے لغوی معنی لغات کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ ساری اسلامی عبادات کا مدعا اور مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی کا اصل سپرٹ، تقوی کا اصل روح یہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت کعب الاحبار سے سوال کیا کہ کعب، آپ بڑے ماہر قرآن ہیں، یہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے عمر، کبھی آپ کا گزر ایسی پگڈنڈی سے ہوا ہے جو خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی ہو؟ جناب عمر فرمانے لگے کہ میری پوری عمر اونٹ چراتے گزر گئی، کئی بار پہاڑیوں کے اندر جھاڑیوں میں ایسی پگڈنڈیاں آئیں کہ میں ان راستوں سے گزرا ہوں۔ تو اگلا سوال حضرت کعب الاحبار نے یہ فرمایا کہ جناب عمر وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنی چادروں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت کعب نے عرض کی کہ جناب عمر چادروں کو لپیٹتے کیوں ہیں آپ؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اس لیے لپیٹتا ہوں کہیں یہ کانٹوں میں الجھ کے پھٹ نہ جائیں۔ جناب کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر یہی تقوی ہے۔ کہا عمر کعب یہ تقوی کیسے ہے؟ یا عمر، اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کی چادر کو گناہوں کی آلودگیوں میں نہ الجھنے دینا اور اسے سمیٹ کے گزر جانا اور زندگی بسر کر جانا، یہی تقوی ہے۔ کتنی خوبصورت مثال کے اندر حضرت کعب الاحبار نے تقوی کی اس کیفیت کو ہم تک پہنچایا ہے، اور تقوی پورے دین کا حاصل ہے۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دین کا خلاصہ کسی ایک لفظ کے اندر بیان کریں
تو میں کہوں گا کہ سارے دین کا خلاصہ لفظ تقویٰ میں پوشیدہ ہے۔ تقویٰ ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے جسم سے اعمال خود بخود نیکی والے سرزد ہونے لگے اور برائی سے وہ بچ جائے۔ برائی کے خلاف دل میں نفرت پیدا ہو جانا اور یہ کیفیت انسان پہ غالب آ جانا، یہ تقویٰ کی کیفیت کہلاتی ہے۔ انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک مٹی سے بنا یہ سٹرکچر، یہ ڈھانچہ جسے ہم جسم کہتے ہیں، اس کی ساری خوراک وہ مٹی سے ہی پوری ہوتی ہے، اور جتنی اچھی مٹی کی خوراک اسے دی جائے اتنا ہی اچھا افزائش پاتا ہے۔ یہ بعض اوقات جسم پورا موجود ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک کرنٹ غائب ہو جاتی ہے اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ لاش ہے، یہ میت ہے۔ جسم کے سارے حصے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ وقت رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ وہ حرکت کر رہا ہے جسم، نہ وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ اس کے اندر وہ کرنٹ موجود رہا ہے جس کی بنیاد پہ وہ چلا کرتا تھا۔ وہ کرنٹ، وہ حرکت، وہ اصل چیز اس کے جسم سے نکل چکی اور وہ روح تھی۔ میں نے عرض کی کہ اس جسم جو مٹی سے بنا ہوا، اس کی ساری خوراک بھی مٹی سے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ کرنٹ جو امر ربی ہے، اس کی خوراک کلمات ربی ہیں۔ یہ اس وقت آلودہ ہو جاتا ہے جب اسے اس کی صحیح خوراک نہیں ملتی، اور جب روح کی آلودگی آ جاتی ہے تو پھر اس جسم سے نکلنے والے اعمال اور افعال بھی ٹھیک نہیں رہتے۔ وہ نفس امارہ کے تابع ہو جاتے ہیں، اور نفس امارہ جب مضبوط ہو جاتا ہے تو وہی انسان کو گناہوں پہ مجبور کرتا اور گناہوں پہ اکساتا ہے۔ جس طرح جسم کے اندر مٹی سے حاصل کردہ غلط خوراک ڈال دیں تو جسم میں فاسد خون پیدا ہوتا، جسم کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں، اسی طرح اگر اس روح کو ایسا ماحول پرووائڈ کر دیا جائے، ایسی صحبت دے دی جائے، ایسی خوراک دی جائے، تو یہ روح بھی اسی انداز سے ڈھل جاتی ہے۔ پھر اس سے نکلنے والے اعمال اللہ کی پسندیدگی والے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور پھر یہی جسم سے نکلنے والے اعمال اور افعال اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ رب العالمین کی ناراضگی پھر اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور اپنے عروج پہ پہنچ کے وہ اپنی کسی حقیر مخلوق کو اس تکبر کرنے والے انسان پہ مسلط کر دیتا ہے، اور یہ ساری صلاحیتیں رکھنے کے باوجود، ساری سائنس اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اپنی سائنس کے بلند و بالا دعوے کرنے کے باوجود، اس کے سامنے بے بس ہو کے کبھی خود کو لاک ڈاؤن میں محفوظ کرتا ہے، کبھی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، لیکن جس منبع سے، جس عمل سے، جس کے حکم سے، جن وجوہات کی بنیاد سے یہ فیصلہ ہوا تھا، ان وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کبھی ایسے الفاظ استعمال کرنے لگتا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑنا ہے۔ جنگ ہم کس کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے امر کے خلاف،
اللہ کے حکم کے خلاف. ہمیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے حضور ہمارے دل ڈر جانے چاہیے. اور اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر ہمیں اپنے دل کے اندر تقویٰ کی وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ جس کیفیت سے رب العالمین کی ناراضگی، اللہ رب العزت کا غضب یہ ٹھنڈا ہو جائے، اور رب العالمین ہم میں اپنا فضل اور رحم اور کرم فرمائے. وہ فرمایا اس رمضان کا مقصد جو ہے یہ دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ اے اہل عرب، اے ایمان والے لوگوں، اے زمین پہ بسنے والے انسانوں، تم اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنے صائم تیار کرتے تھے. میں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے تمہیں اپنا صائم بنایا ہے. تم تیار ہو جاؤ، ان علائشوں سے بچو، ان آلودگیوں سے بچو، ان بیماریوں سے بچو جو تمہاری روح کو مجروح کر دیتی ہیں، جو تمہاری روح کو کمزور کر دیتی ہیں. تمہارے جسم سے نکلنے والے افعال پھر تمہاری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ نہیں رہتے، تمہیں ناکامی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. رب العالمین نے 1 مہینے کی یہ مشق کرائی کہ 1 مہینے کی مشق سے تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تم میری حلال کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ کے اس بات کا ثبوت دو گے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے لبیک کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے دین اسلام کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے پیارے حبیب کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو پھر اللہ تم پہ اپنا کرم فرمائے گا. تمہارے اس تقویٰ کی قوت سے، تمہاری اس صلاحیت سے اللہ اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرے گا. تم اللہ کے اس دین کے معاون بن جاؤ. ہم انشاءاللہ اپنی مختلف ویڈیوز رمضان کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے زیادہ اہل اسلام فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ.